أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین۔ ویورز، آج ہم جانیں گے کہ کافر اور منافق میں کیا فرق ہے، کافر کون ہوتا ہے اور منافق کسے کہتے ہیں۔ قرآن پاک کا انداز ہے کہ سب سے پہلے پرہیزگاروں کی صفات بیان کی، پھر کافروں کی بات ہوئی اور منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے بتایا۔ ویور، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ کافر اور منافق میں کیا فرق ہے۔ کافر وہ ہوتے ہیں جو مانتے ہی نہیں، انکار کر دیتے ہیں، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ ایسے لوگوں پر ڈراموں کا بھی کچھ اثر نہیں ہوتا، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے کیونکہ وہ حق بات کو جاننے کے بعد انکار کرتے ہیں۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، وہ اعتقادی کافر ہیں، پکے کافر ہیں۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، وہ دل کے سچے نہیں ہوتے، کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے، دنیا کی محبت کی بیماری ہوتی ہے۔ دنیا کی طرف جھکاؤ دل کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے ایمان کی لذت، حلاوت اور چاشنی سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ منافق جھوٹ بولتا ہے، زمین میں فساد برپا کرتا ہے، وہ اسلام کا اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ منافقین کی 4 نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ 4 نشانیاں یا 4 عادتیں کسی انسان کے اندر ہوں گی تو وہ پکا منافق ہوگا، خالص منافق ہوگا۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے، جب کوئی عہد کرے تو عہد توڑے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ منافق خود کو عقل مند سمجھتا ہے، ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ وہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے ہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کا مذاق اڑائے یا اپنے باپ کا مذاق اڑائے یا اپنے دین کا مذاق اڑائے۔ آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا استہزاء کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ اللہ ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، وہ اپنی برائیوں کو خوبصورتی سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن استہزاء یہ ہوگا کہ وہ اہل ایمان کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ یکا یک ان کی روشنی بجھ جائے گی۔ امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے جو ان کو میسر آئے گی۔ منافقوں کے دلوں میں ابتدا میں نور آیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ دین پر عمل کرنے سے تو دنیا کے کچھ نقصان اٹھانے پڑتے ہیں تو انہوں نے دین چھوڑ کر دنیا کا راستہ اختیار کر لیا۔ ان کا کفر ان پر غالب آ گیا، ان کے اندر کا نور بجھ گیا۔ یہ بھٹکتے پھرتے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں۔ قلب کا نور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے
یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ منافقوں کو حق بات، ہدایت کی بات سنائی نہیں دیتی، ان کی کانوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے، دل کے اندر نہیں جاتی، حق بات کہہ نہیں پاتے، حق بات دیکھ نہیں پاتے۔ حق کی نشانیاں زمین اور آسمان میں، کائنات میں بکھری ہوئی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں پاتے۔ انسان سوچے اللہ سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پکڑ کر گرفتار کر لے جائے گا، واپسی کا راستہ نہ ہوگا۔ ایک اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اس کی تیاری کرنا لازمی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو منافقین کے بارے میں، منافقت کی علامات کے بارے میں بتا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جن منافقین کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے کیا ان میں عمر کا نام بھی ہے؟ اسی طرح حضرت حنظلہ نے کہا کہ نافق حنظلہ منافق ہو گئے، یعنی وہ اپنے پر منافقت کا خوف کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بھی یہی کیفیت ہے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو سچے پکے مومن اور منافقت سے دور سمجھتے ہیں۔ نفاق ہوتا ہی اس دل میں ہے جس کو منافقت کا ڈر چلا جاتا ہے، ورنہ ہر سچے مومن کو اپنے بارے میں منافقت کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ہمیں ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری قوت سے مستفید کر اور انہیں ہمارا وارث بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے یہ صلاحیتیں نہ چھیننا اور ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔